بڑی ہی ایک عجیب قسم کی جو ہے نا وہ عمرانڈوز دہشت گردوں کی ایک بھرپور فوج مخالف ایک ٹویٹ ہے، جس میں انہوں نے بولا ہے کہ جناب ماہانہ بنیادوں پر کور کمانڈر کانفرنس یا پھر فارمیشن کمانڈر کانفرنس بلا کر تحریک انصاف پر مزید ظلم کے اعلامیہ جاری کرنے کا کیا مقصد ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے چور کی داری میں تنکا، مطلب آپ کو بولا کسی پہ کیا ہو اور درد آپ کی کہیں سے اٹھی گئی ہو، اس کا مطلب ہے کہ تیر بالکل نشانے پہ لگ رہا ہے۔ انہوں نے تو آپ کو نام ہی نہیں لیا، انہوں نے تو آپ کو مخاطب ہی نہیں کیا، انہوں نے تو کسی ایک کا نام نہیں لیا، انہوں نے تو کہا ہر وہ شخص جو پاکستان میں انتشار پھیلاتا ہے، جو ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلاتا ہے، جو کسی کے اشاروں پہ، ایما پہ، دشمن کی فنڈنگ پہ، فوج مخالف، اداروں مخالف، سلطنت کے اگینسٹ جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور زہر اگلتے ہیں اور ملک کے خلاف انتشار پھیلاتے ہیں، ملک میں جو ہے وہ افراتفری پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، تو پیٹ میں درد مروڑ اٹھنا یہ ایک مزے کی بات ہے، اچھی بات ہے، یہ تو آپ نے خود ثابت کر دیا کہ آپ ہیں۔ اب میں ایک پروگرام میں فیصل وابڈا کے ساتھ وہ دیکھ رہا تھا کہ نعیم پنجوتا بول رہا تھا کہ ہم 9 مئی میں کھڑے تھے، ہم کھڑے رہے، ہم نہیں بھاگے، تو اٹ مینس وہ ہی آن اٹ کہ ہم نے کیا، بڑا فخر سے بتا رہا کہ 9 مئی کے۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کارروائی کیوں ہو رہی ہے، ایک طرف فخر سے سر بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے 9 مئی کیا، ہم نے شہداء کی جو ہے نا وہ توہین کی، توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھراؤ کیا۔ دوسری طرف جناب آ جائیں ادھر گالیاں دیں، پروپیگنڈا کریں، آپ ٹرول کریں، آپ کے گھروں سے سپورٹ ملتی ہے، وہاں کالی بھیڑیں اور کالے بھونڈ جو ہیں وہ صحیح فیصلوں کو غلط فیصلے میں بدل دیتے ہیں اور غلط فیصلوں کو صحیح فیصلوں میں بدل دیتے ہیں۔ اچھا دوسری طرف آ جائیں تو جناب وہ سبزواری والا ایک بڑا معاملہ چل رہا ہے، شفا یوسف سے کہتی تھی گرل فرینڈ رکھی ہے، تو جناب کیا ہوا، پلے بوائے ہے تو کیا مسئلہ ہے، پھر اس میں کیا ہوا، مدینے کی ریاست ہے نا، اس میں کیا پرابلم ہے، کیا اس نے کہا جناب وہ نبیل کوڈو کہتا ہے کہ بیچارہ یار کوکین تو بڑے کم عرصہ لی ہے، تو اس نے کون سی زیادہ عرصہ کوکین استعمال کی ہے، اور آپ سبزواری پہ آ جائے تو وہ کہتا ہے یار ایک ہی پیک لگاتا تھا، وہ تو بڑا سچا ایماندار اور اسلامی پسند بندہ ہے، مذہب والا بندہ ہے، جو صرف شراب کا ایک پیک لگاتا تھا، اس سے زیادہ نہیں لگاتا تھا۔ اب آپ ان سب کی دماغی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ یہ ان جرائم کو، ان گناہوں کو ثواب بنا کر پیش کر رہے ہیں، کمال ہے۔ اور میرے پیچھے بھی ایک تصویر لگی ہوگی قائد کی، قائد اعظم صاحب کی، اور میرا حال ان کی روح کو بھی تسکین مل رہی ہوگی کہ ان کے بعد جو ہے نا وہ لیڈران ایسے ایسے خوبصورت نیت کے لوگ آ رہے ہیں، ایسے ایسے طبیعت کے آ رہے ہیں کہ جن کے گناہوں کو بھی ان کا کلٹ جو ہے وہ ثواب پیش کرتا ہے۔ اور اسے آج کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جناب جس طرح مودی صاحب کو جو ہے 2/3 اکثریت نہیں ملی، بلکہ سادہ اکثریت بھی شاید ہی مل بھی جائے تو کیا اثر پڑتا ہے، اب وہاں پہ بھی یہ فروٹ چاٹ اور یہ چاٹ بوٹ چاٹ کی پیدائش جو ہے وہاں پہ بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو فروٹ چاٹ کو بوٹ چاٹ اور بوٹ چاٹ کو فروٹ چاٹ کہتے ہیں، اب وہاں پہ بھی کوئی مخلوط حکومت بننے کا پروگرام بن رہا ہے۔ اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ ایک بھارتی ہمارے لوگوں کا جو ہے نا حامد میر کا نام لے کے اور سہیل وڑاج کا کریکٹر بن کے ٹرول کر رہے ہیں کہ جناب انڈیا میں بھی ہمیں جو سادہ اکثریت والے جو لوگ جیت رہے ہیں دوسری سائڈ سے، یا اتحاد جیت رہا ہے، تو اس کو کیسے ہم نے فارم 45 اور 47 کا جو ہے نا وہ سہارا لے کے راتوں رات جیو کا پینل جو ہے نا، یہ میں منقول کر رہا ہوں ان کی کہ کیسے انہوں نے ایک پوری ایک پکچر کھینچی، ویڈیو بھیجی ہے، بنائی ہے کہ جناب ہمیں بھی جیو کا پلیٹ فارم چاہیے، فارم 45 اور 47 والی گیم چاہیے، ملک ریاض کی سپورٹ چاہیے، تاکہ سارے معاملات جو ہے نا بڑے خوبصورت اور بہترین طریقوں سے سر انجام دیے جائیں۔ تو جناب مہاتما بھی ہارا ہے، مودی جناب اپنے ہی اس علاقے سے ہار گیا جہاں پہ اس نے مندر بنا دیا مسجد گرا کے، تو اب یہ تو سچویشن آئی پڑی ہے کہ یہ سارے منہ کی کھا رہے ہیں، مودی ہو، ٹرمپ ہو، مہاتما، ان میں سب میں شیخ مجیب جو ہیں، ان میں سب میں ایک چیز بڑی کامن ہے کہ یہ سارے ہی ملک دشمن ہیں، یہ انتشاری ہیں، فسادی ہیں، اپنی سیٹ کے لیے، پاور کے لیے ملک کا ہر ایک کو بیچ سکتے ہیں، کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ اور آپ اس طرح ایک اور پوائنٹ پہ آپ ایک آج کا جو ایک بہترین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، اور اس کے ساتھ آپ کی ایک اور چیز بھی ہے کہ اب آپ کو یہ نیازی کے جو بھونڈ ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے، یہ کاٹ تو رہے ہیں لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ان تلوں میں اب تیل نہیں ہے،
تو اب یہ معاملات آپ کسی اور طرف جاتے نظر آئیں گے آپ کو. جو آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں نا، یہ بڑی خوبصورتی ہے ان کی صاحب کی، کہ جو حالات نظر آ رہے ہوتے ہیں، کریٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں نا ایک طرف، یہ اب سارا کچھ ٹھیک ہونے والا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حالات اٹھے ہوں گے. اچھا، دوسری طرف ایک سب سے سنگین جرم جس کے مرتکب ہوئے تھے جناب مہاتما شیخ مجیب صاحب، وہ سائفر ڈرامہ. وہ سائفر ڈرامہ پوری دنیا کے سامنے لہرایا، امریکہ نے میری حکومت گرائی، یہ سائفر میرے پاس موجود ہے، یہ میرے پاس جو دہرا رہا ہوں یہ ثبوت ہے. دوسری طرف جناب کہتے ہیں کہ گم گیا ہے، پھر تیسری طرف کہتے ہیں جناب گم گیا تو کیا ہوا، یہ کوئی جرم تھوڑی ہے. اب آپ بتائیں کہ ایک سنگین جرم کا مرتکب شخص جو خود اعتراف کرے کہ میرے سے یہ چیز گم ہوئی ہے، چاہے ڈی کوڈ ہو یا نہ ہو، جانا تو اس نے سیف میں تھا ڈی کوڈ ہونے کے بعد بھی. اس کا مطلب انکرپٹڈ چیز کو آپ جب مرضی کھولو، اسے پروگرام میں روزانہ جیو پہ، ایکسپریس پہ، دنیا پہ، چاہے سارے جتنے بھی چینل ہیں، ایک کا نام کا لینے کی بات ہے، سب پہ لے جائیں روزانہ وزیر جتنے بھی ہیں، یا اس میں جا کے لیک کریں، اس میں مزے کریں، اور بعد میں جا کے کہہ دیں تو یار پھر کیا ہوا، اس میں کیا پرابلم ہے. چونکہ آپ کا جو ٹرائل ہے وہ بڑا افراتفری میں ہوا ہے، بڑا جلدی ہوا ہے، اور آپ نے 342 کے جو ہیں وہ بیان فوراً نوٹ کر لیے ہیں، اس لیے جناب آپ نے جو ہے نا اس میں جلدی میں کام کیا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. اب آپ اس کو فوراً ریلیز کیا جائے، بریت کیجیے، معطلی نہیں خالی کرنا بلکہ بریت باعزت بری کریں ایسے شخص کو جو ملک کا بیچنے کا چور ہے، ملک میں سب سے انتشاری شخص ہے، جس نے اتنا زہر اگلا ہے کہ ہر نسل کو جو ہے نا وہ ڈویژن کر دیا، گھروں میں تقسیم کر دیا. ایسے شخص کو جناب جب عدالت میں اتنا بڑا ریلیف اور بھونڈا فیصلہ کر کے اگر آزاد کیا جائے گا، تو اب آپ سمجھدار ہیں کہ ہم 139ویں نمبر پہ ایسے ہی نہیں ہیں، ایسے ہی نہیں لگتے کہ جناب یہ فلاں یاشیاں اور فلاں یاشیاں اور یہ فلاں کو اٹھا لو اور فلاں کو یہ کہہ دو، فلاں کو کہہ دو تو ہین عدالت ہو جائے گی. قاضی ہوتے تھے جو انصاف کرنے کے لیے، جن کو عدالت میں کوئی بھی سوال پوچھیں تو وہ آگے سے مائنڈ کرنے کی بجائے نا سوال کا جواب دینا پسند کریں، جس کا ملک سے جو ہے وہ پہلو جڑا ہو.